اور میں باقی صوبوں کو بھی یہ تجویز دوں گا کہ پرائیویٹائز کرنے کے بجائے اپنے سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان کو بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کو اپنانا چاہیے. کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ دوسری صوبے میں شروع ہوا جناب اسپیکر, وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں گے, تعلیم کے ادارے وہ رہیں گے نہیں. جناب اسپیکر, صدر زرداری نے ملک کے اندر جو عوام کے ایشوز ہے, چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے یا صحت اور تعلیم کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کی, مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے, چاہے وہ کشمیر کے ایشو پہ یا فلسطین کے ایشو پہ, اس پہ بھی صدر زرداری نے واضح بیان کیا. اور میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہوں گا کہ جس وقت صدر پاکستان کا کشمیر پالیسی, پاکستان کے فلسطین کے بارے میں جو بیانیاں ہیں, وہ نہ صرف اس ایوان میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے, مگر جو ہمارا فورن ڈیلیگیشن یہاں بیٹھے تھے, جو ڈپلومیٹس یہاں بیٹھے تھے, ان کے سامنے بھی رکھ رہے تھے. تو ہمارا دوست جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے چاہیے تھے, وہ وہاں نہیں بیٹھے تھے, وہ یہاں شور شرابہ کر رہے تھے, وہ سیٹیاں بجا رہے تھے. تو کیا پیغام وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر ہمارا ڈپلومیٹس کو بھیج رہے تھے کہ ان کا جو ذاتی ایشوز ہے, وہ جو ان کا رونا دھونا ہے, وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل سے ان کی نظر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, مگر چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کے مسئلہ ہو, ان موقع پہ بھی وہ اپنا سیاست کو ترجیح دیتے ہیں, ان اہم نیشنل ایشوز کو ترجیح نہیں دیتے. جناب اسپیکر, میں جہاں ہمارا جو انٹرنیشنل پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے, اس پہ صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے واضح الفاظ میں ایک بار پھر ضائع کیا گیا. ساتھ ساتھ جو احتجاج چل رہے تھے آزاد کشمیر میں, وہاں کی ایشوز کے مطابق, اس پہ بھی میں صدر زرداری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کا جو جلدی اس کا انٹرونشن تھا اس ایشو پہ اور نوٹس لینے کا اس ایشو پہ, اور میں حکومت وقت کا بھی شکر گزار ہوں ان کا جنرس ایلوکیشن کا, کہ انہوں نے جو وہاں کے عوام کے جینیوئن مسائل تھے, جینیوئن ایشوز تھے, جینیوئن مطالبات تھے, ان کو مانتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں آپ کے تھرو حکومت وقت کو ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس وقت جناب اسپیکر, پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ میں سراپا احتجاج ہے, اور ہم بلوچستان میں بھی, بالکل بلوچستان میں بھی, پورا ملک میں بھی ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے. اور ہم سب, چاہے اپوزیشن بینچز پہ ہو یا حکومت کے بینچز پہ ہو, آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, مسلم لیگ کے منشور ہیں, اگر آپ وہ پڑھیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بون ہے. اگر کشمیر ہمارا شہرگ ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے. تو جناب اسپیکر, یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک یہ جو
کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے، وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے، اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، کہ جو وفاقی حکومت، انٹرم وفاقی حکومت میں فیصلہ لیا گیا کہ باہر سے ڈالرز خرچ کر کے ہم دوسرے ممالک کو اور دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویٹ، وہ فیصلہ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، نہ صرف وہ پیسہ ضائع ہوا، مگر آج تک ہمارا کسانوں کا معاشی قتل جاری ہے، اور آگے جا کے بھی اس کا امپلیکیشنز نہ صرف اپنا ذرائع شعبے پہ مگر آپ کی معیشت پہ ہوگا۔ تو جناب اسپیکر، ایک تو اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم سب، میں امید کرتا ہوں ایک ہی پیج پہ ہوں گے کہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم سب حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کمیٹی کھیلنا بند کرے۔ اگر ہم اس ملک کی معیشت کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے ذرائع شعبہ کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کسانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو کل نہیں آج ایکشن لینا پڑے گا جناب اسپیکر۔ جو یہ فیصلہ ہوا کہ باہر سے گندم خریدا جائے گا، اس کی وجہ سے آبویسلی حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، سندھ حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، پنجاب کا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا، اور جو مارکیٹ میں آبویسلی اس کی وجہ سے کسانوں کو وہ ریٹ نہیں مل رہا ہے، تو ہر طرف سے پاکستان کا کسان پریشان ہے۔ And to add insult to injury, Mr. Speaker, نہ صرف ویٹ امپورٹ ہوا، نہ صرف ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہو رہا، نہ صرف ان کو اپنا ریٹ نہیں مل رہا ہے، مگر حکومت نے ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگایا ہے جناب اسپیکر۔ کسان جائیں تو کہاں جائیں؟ مطلب یہ میرا سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس اسکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ کم از کم یہ مانتے ہوئے کہ یہ نقصان تو کسانوں کو ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان ان کو دنیا کا معاشی حالات یا پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ نقصان ان نالائق، نااہل، ان ڈیموکریٹک، ان الیکٹڈ لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے حکومت یہ مانتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کسان کا قصور نہیں، ان کو فوراً یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ حکومت کسانوں کو مدد کرے گا۔ Order in the house. مستی خیل صاحب، آنریبل ممبر بول رہے ہیں، کہ ہم کم از کم جو ایکسپورٹ پہ پابندی ہے وہ فوراً
ہٹایا جائے اور ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی جائے تاکہ پاکستان کے کسان بھی کما سکے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو۔ جناب اسپیکر، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو ایک یہ آلو کے کسان کا ایک کرائسس ہوا تھا اور کہا گیا کہ وزیر اعظم ہمارا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہدایت دی کہ آپ یہ آلو خریدیں، اور جب وہی بابوز جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کے اسی مائنڈ سیٹ کے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے، ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینکیں، مچھلی کو کھلا دیں، مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آج جناب اسپیکر ہمیں